بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الفرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے منفرد درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ اعلیٰ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد و قامت کے مالک تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر جمیل کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر تھا۔ میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس اور اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ناظرین کرام، ایک ایسی نسل پاک تاریخ انسانی میں آئی جس کا ہر فرد جو تھا وہ اپنی جگہ پہ ایک روشن آفتاب اور مہتاب تھا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ آفتاب و مہتاب کہنا بھی شاید ان کی شان پاک کے بارے میں ہمیں احتیاط سے کہنا چاہیے کہ آفتاب و مہتاب جن کے غلام تھے، جن کے قدموں سے اٹھنے والی دھول سے جو ذرے اٹھتے تھے وہ بھی آفتاب و مہتاب بن جاتے تھے، ان میں سے ایک شخصیت کا آج یوم ولادت ہے۔ یہ کیسی ہستی تھی، بچپن سے ہی علم و فضل کے آثار ان کی شخصیت میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے، اور بچپن میں ایسے دقیق علمی مسائل کو وہ یوں چٹکی میں حل کر دیا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کا حسن و جمال کیسا تھا کہ بادشاہ وقت نے خود منتیں کر کے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، لیکن یہ ہمیشہ اس کے باوجود کوچہ زر سے دور رہے۔ اور وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، جن کا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں اس نسل پاک سے جن کا تعلق ہو، ان قدموں میں رہتا ہو، اس کے سامنے بادشاہوں کے تخت و تاج اور محلوں کی حیثیت جو ہے پرے کا کے برابر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا امام ابو جعفر محمد تقی بن امام علی رضا علیہ السلام۔ ان کا یوم ولادت، ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ان کا علمی مقام، مرتبہ، ان کا فقر و استغنا اور ان کی کرامات اتنی بے شمار ہیں، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبیاں عطا کی تھیں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک محفل ہیں، شریک گفتگو ہیں، ہماری جانی پہچانی آپ کی شخصیت ہیں پروفیسر نوری فاطمہ صاحب۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ایک مشہور یونیورسٹی کے صدر نشین ہیں ایک شعبہ کے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ نوجوان سکولر پروفیسر مجاہد احمد صاحب آج میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ آخر میں ناظرین کرام، میں آپ کو ملک کے معروف نعت خوان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے منقبت امام پاک کی بارگاہ میں سنواؤں گا۔ پروفیسر نورید، مختصر تعارف آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے تو قبلہ جسٹس صاحب آپ کو اور پورے عالم اسلام کو امام تقی علیہ السلام کا یوم ولادت آج بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا اور ان ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق دی جن کا ذکر کرنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ تعارف میں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، آپ امام ہیں اور 8ویں امام ہیں، 9ویں امام ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی رضا
اور آپ کے بیٹے آگے حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں. آپ کی والدہ کا نام خضران بتایا جاتا ہے عرف سکینہ. سکینہ ان کا جو ہے وہ لقب تھا. ام الفضل کے بعد ان سے شادی ہوئی تھی؟ نہیں، ام الفضل جو تھی ان کی شادی میں ان کی والدہ کی بات کر رہی ہوں. اچھا، ان کی والدہ، ان کی والدہ. تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان کی والدہ کا، اور وہ ام ولد تھیں. آپ کے 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ان میں سے پھر جو ہیں حضرت علی جو ہیں وہ آگے پھر امامت کے منصب پہ جو ہے فائز ہوئے. 195 ہجری میں جمعے کے روز مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 26 ذی الحج 220 ہجری میں آپ کا جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے. تو ٹوٹل عمر 25 برس اور 3 ماہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پائی. اور پھر وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ آپ کی امامت، آپ کے فضائل، آپ کی کرامات، اور مخلوق جس طرح آپ سے محبت کرتی تھی، اس خوف اور ڈر کے پیش نظر معتصم نے آپ کو قید میں رکھا، صحبتوں میں رکھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو زہر دلوا دیا. ہم ڈیٹیل سے آپ سے جب میں دوبارہ آؤں گا تو پوچھیں گے. پروفیسر صاحب، تعلیم و تربیت آپ کی کیسی ہوئی؟ جی، اس طرح تو نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں کالج، یونیورسٹی، اسکول، یہ کیسی تربیت ہوتی؟ اصل میں یہ جو اہل بیت کے افراد ہیں تو ان کی تربیت تو ماں کی گود میں ہوتی ہے، والد کے سایہ شفقت میں ہوتی ہے. پھر جو ماحول ہوتا ہے گھر کا وہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ بچے نے جو کچھ سیکھنا ہوتا ہے وہ تو ابتدائی سالوں میں اس کے ذہن میں وہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور نہ کتابوں کے نہ کالج کے در سے، نہ کتابوں کے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو آپ کے والد ماجد کے تو ابتدائی سال آپ کو نصیب ہوئے، لیکن 8 سال کی عمر میں والد ماجد جو ہے وہ وصال فرما جاتے ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، جی، بات بنتی ہے کہاں فقط کتب خانوں سے، رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے ساتھ. واہ 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 واہ، بالکل ایسے ہے. تو آپ کی جو ابتدائی سال جو ہیں بچپن کے وہ تو والد ماجد کے نصیب ہوئے، لیکن آپ 5 سال کے تھے، امام علی رضا کو جو ہے وہ خلیفہ نے بلا لیا. 8 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے والد ماجد کا. تو وہ تو چیزیں جو ایک علوم ہوتے ہیں اور روایتی اسلوب ہوتا ہے وہ تو نصیب نہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے فرد ہیں، ایسا کرم فرمایا کہ علم لدنی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر ایسا علم لدنی کہ مجلس لگتی ہے اور 900 علماء کی کرسیاں لگتی ہیں، علماء کی، بادشاہ کا دربار لگتا ہے، اور حد نظر جو ہے وہ پبلک ہے، سن رہی ہے، اور سامنے قاضی یحییٰ ابن اقسم بیٹھتے ہیں، اور یہ 9 سال کا بچہ جو ہے ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے پایا جاتا ہے. اور ایسے جب وہ سوال کرتے ہیں اس کے ایسے پہلو یہ روشن کرتے ہیں، اور اس طریقے سے سوال اس سے کرتے ہیں اور ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ ہر طرف سے احسنتا کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. کیسا علمی جی یہ بحث مباحثہ یا مناظرہ کیسا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک واقعہ آغاز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار مامون الرشید جو اس وقت خلیفہ تھا، اس کی سواری آ رہی تھی اور بچے کچھ کھیل رہے تھے. سارے بچوں بعد میں ان کا سسر بنا ہے، جی وہی مامون ہے. بالکل وہی. بچوں نے جب خلیفہ کی سواری آتے دیکھی تو بچے ڈر کے بھاگ گئے، خوف زدہ ہو گئے. لیکن امام محمد تقی علیہ السلام وہاں پہ جلوہ افروز تھے، وہیں پہ قیام پذیر رہے. خلیفہ پاس آیا، اس نے کہا کہ سب بچے بھاگ گئے، آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رستہ اتنا تنگ نہیں کہ میں تمہارے لیے آپ کے لیے جگہ چھوڑتا، اور نہ ہی گزرنے میں دقت ہوتی، اور نہ ہی میں نے کوئی جرم کیا ہے کہ جس کے خوف سے میں یہاں سے بھاگتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے حسن ظن ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہیں کریں گے. تو مامون الرشید اس بات سے بڑا متاثر ہوا، اور اسی بات سے متاثر ہو کر اس نے اپنا قرب آپ کو عطا کیا، اور اس کے بعد اپنے دربار میں ساتھ لے گیا. اور آپ کو پھر ساتھ بٹھایا کرتا تھا. پھر جس طرح قبلہ سعیدی صاحب نے واقعہ عرض کیا ہے، بیان فرمایا ہے، تو وہ ساتھ بٹھایا کرتا تھا. اور اہل علم و فضل جو اعتراض کرتے تھے کہ اتنا زیادہ قرب خلیفہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو دے دیا، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے پہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور اہل بیت کے ہر بچے کو اللہ رب العزت علم اور فضل اور کمال عطا فرماتا ہے.
اور اسی کی بدولت میں اتنا قرب دیتا ہوں اور اچھا اتنا پاس پروفیسر نورید صاحبہ، یہ پھر کیسے رشتے میں ڈھل گیا یہ معاملہ جو تھا، متاثر ہوا ان سے؟ بالکل میں اسی مجلس کی طرف واپس آؤں گی جس مناظرے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو مختصراً میں صرف اس میں سے جو سبق ہے جو ہمیں آج اخذ کرنا چاہیے اس کی بات ضرور کروں گی۔ دیکھیں، اسلام بالکل مناظراتی دین نہیں ہے۔ علماء آمنے سامنے بٹھا کر اختلافی مسائل چھیڑ کر یہ تحقیق کرنے کا انداز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، بہت اعلیٰ بات لیکن کیا آپ کی اس نے بے انتہا نقصان پہنچایا دین اسلام کی تبلیغ کو۔ اور پھر یہاں 9 سال کی عمر انور ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی، مگر ہم نے جب یہ واقعہ طویل واقعہ ہے اس میں پڑھے تو وہ آداب پتہ چلتے ہیں کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں، دین کا وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ملا کا دین فی سبیل اللہ فساد، وہ نہیں، وہ آپ کو آداب نظر آتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم جب دوسرے عالم سے بات کرے تو اس کی گفتگو میں کیا شائستگی ہونی چاہیے۔ دبستانی نظام میں نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ ان کی مجلس میں آداب اختلاف سکھائے جاتے تھے۔ دبستان نظام تو اسلم فروخی صاحب کی ہے، جی بالکل، ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب کی، اور آج میں سمجھتی ہوں پھر وہی ریوائیول کی ضرورت ہے کہ علماء کو اختلاف کے آداب سکھائے جائیں، نہ کہ وہ ممبر و محراب پر بیٹھ کے گالی گلوچ انتشار پھیلائیں۔ اب وہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ جب بادشاہ کو تانے ملتے تھے کہ آپ خامخواہ ان کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں اور یہ تو چھوٹے سے بچے ہیں، تو اس نے پھر جب آپ کا علمی مقام ظاہر کیا اور ہر طرف آپ کے علمی جو ہے وہ جو آپ کی شان تھی، جو فضیلت تھی، وہ تمام نہ صرف علماء بلکہ عوام الناس پر بھی واضح ہو گئی، تو اس کو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مامون نے اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اور پھر آپ نے وہاں جو شروع میں انٹرو میں آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کا استغنا اس قدر عروج پر تھا کہ آپ نے اس بادشاہ کے گھر میں رہنا پسند نہیں کیا، محل میں نہیں ٹھہرے، محل میں رہنا نہیں پسند کیا، 1 سال پتہ نہیں کس طرح اس نے روکا، مگر اس کے بعد لگاتے ہیں محلوں کے، وہاں جا کے تو اسلام ہو جائے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام اس کے اوپر بھی جو ہے فرماتے ہیں کہ جو علماء بادشاہ کے ساتھ ذاتی مفادات کے لیے تعلق استوار رکھتے ہیں وہ چور ہیں۔ تو ہمیں خود دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کا کیا، ہمارے پاس تو پورا شپ بھر جائے گا اگر ہم چوروں کو اکٹھا کرنا شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، پھر کیا تکلیف ہوتی ہے بعد میں بادشاہوں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی فرد اپنے میرٹ پر اور صلاحیت پر کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس میں وہ روایت تو نہیں ہوتی نا خوشامد کرنے کی، تو خوشامدی لوگوں کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ مامون متاثر ہوا اور شدید متاثر ہوا، ظاہر ہے اپنا قرب بخشا، مناظرہ ہوا، جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، تو اب چاہیے تھا مان جاتے، لیکن حسد کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اور اس وقت جب رشتہ دیا جا رہا تھا تو سب سے بڑا مخالف معتصم تھا۔ اچھا، معتصم تو ابھی ینگ نہیں تھا؟ جی ینگ تھا، لیکن اس نے مخالفت کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نے مخالفت کی تھی۔ اور جب نکاح ہو جاتا ہے اور استغنا کے ساتھ علیحدہ مکان میں رہتے ہیں، 1 سال گزارنے کے بعد پھر مدینہ طیبہ جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، ادھر رہتے ہیں، تو پھر ام الفضل شکایات بھیجتی رہیں کیونکہ جناب عمار ابن یاسر کی نسل سے ایک خاتون سے آپ نے نکاح فرمایا اور اسی سے آگے اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ امام علی لکی اس سے پھر آگے پیدا ہوئے؟ جی ان سے پیدا ہوئے۔ تو وہاں اس کو ام الفضل کو تکلیف ہوئی، اس نے خطوط لکھے اپنے والد مامون الرشید کو، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا کہ بیٹا میں ایک غیر شرعی کام کے لیے جناب امام کو دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ پروفیسر اپنا مجاہد یہ بتائیں کہ آپ کا تبلیغ کا انداز کیسا تھا؟ جب آپ بغداد سے مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، شادی کے بعد پھر دوبارہ مدینہ منورہ چلے گئے؟ جی واپس 1 سال بعد، جس طرح کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا، 1 سال بعد آپ بغداد سے مدینہ منورہ آئے اور وہاں پہ زیادہ اوقات جو ہے آپ مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور بغیر کسی پروٹوکول کے، کیونکہ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی بیٹی آپ کے عقد میں تھی۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے، کمال ہے۔ اس کے باوجود بغیر کسی پروٹوکول بادشاہ کا داماد، کوئی پروٹوکول نہیں۔ یہاں تو بادشاہ کے جو بیٹے ہوتے ہیں، حکمران کے بیٹے ہوتے ہیں، آگے ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں ان کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے۔ اولادیں نہیں، ان کا کوئی جاننے والا، ان کا جاننے والا، ان کا ماننے والا۔
ان کا کوئی دریوزہ گار، ان کا کوئی درباری ہو، اس کی سنبھالا نہیں جاتا، پروٹوکول ہوتا ہے اور وہ سنبھالا نہیں جاتا، اور عوام خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں جب وہ سڑکوں سے گزرتے ہیں، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مرض کر رہا تھا کہ مسجد نبوی میں آپ نے وہاں پہ قیام کیا کرتے تھے اور بغیر کسی پروٹوکول کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی وقت طے کرنے کے، مطلب یہ نہیں کہ اتنا وقت ہے، مطلب اپنا زیادہ وقت وہاں گزارتے اور ہر ایک کو ملنے کی وہاں پہ اجازت ہوتی، اور فقہاء آپ کے پاس آتے، طلباء آپ کے پاس آتے اور اپنے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ اور باقی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا انداز تبلیغ ہوتا ہے، انداز تبلیغ تھا وہ عملی تھا، زبانی سے زیادہ عملی تھا، زبانی بھی باتیں بیان فرماتے اور خاص طور پہ عملی تھا۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کرامت بھی ہے اور انداز تبلیغ بھی۔ آپ کی طرف اچھا جی پروفیسر نورید صاحبہ، طے الارض کی بھی کیفیت آپ کو حاصل تھی؟ یہ خاص آپ کی شخصیت کی کرامت ہے کہ جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ طے الارضی میں یہ ہے کہ آپ ایک جگہ موجود ہیں اور آن کی آن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو تصرف دے، روحانی تصرف کے ذریعے بغیر دنیاوی اسباب کے آپ وہاں پہنچیں۔ آپ کے والد ماجد کا جب جنازہ ہوا، اس کا کوئی ہمیں ثبوت بھی کوئی ملتا ہے قرآن و حدیث سے؟ بالکل، قرآن پاک میں جب ہم وہ پڑھتے ہیں واقعہ آصف برخیہ نے جو آصف بن برخیہ، ہاں جی، وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت لانے کے لیے جی بالکل کہا تھا، تو اس وقت میں وہ جو تخت لے کر آیا تھا، ایک تو وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح شان امیت ماں آپ کا صدقہ آگے چلتا رہا اور بغیر اسکول کالج اور رسمی تعلیم کے آپ کو علم کا وہ فیض ملا، اسی طرح آپ کی شخصیت کے وہ تمام معجزات جو اللہ نے آپ کو عطا کیے، آگے وہ کرامات کی صورت میں وہ کسی نہ کسی طور پر ہر امام کو اور ہر ولی کو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طے الارضی بھی ایک وہ ہے کہ جس میں ہمیں یہ واقعہ بھی خاص طور پر 2-3 واقعات، اس کا آپ اشارہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل، واقعہ معراج کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو آپ کو ایک رفتار سیاح لامکاں بنایا، سیاح لامکاں بنایا، یہ اچھی ٹرم لگتی ہے، بہت خوبصورت، اور آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو، آپ کی صفات کو، آپ کی نورانیت کو اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی۔ اب اس میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر انور جب ہم ذکر کر رہے تھے 8 برس تھی جب آپ کے والد کو زہر دیا گیا اور بغداد میں ان کو شہید کیا گیا۔ میں حاضر ہوا ہوں، میں چند روز پہلے ان کی خدمت میں تھا، قازبین میں آپ کا مزار ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بالکل آپ کا مزار ہے، بالکل، تو میں حاضر ہو کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ میں ہیں اور کسی شخص کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے ہیں، ایک دم اس کو کہتے ہیں تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں، مغموم ہیں۔ وہ شخص پوچھتا ہے آپ کدھر گئے تھے اور کیا ہوا، پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد کو شہید کر دیا گیا تھا اور میں ان کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے بغداد گیا تھا۔ اب یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تصرفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی کرامات بے شمار ہیں، اور جواد بھی آپ کو کہتے تھے، امام جواد وہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور وہاں لوگ جب جائیں نا قازمین میں تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب امام موسیٰ کاظم کے حاضری، اور پھر کہتے ہیں امام جواد، یعنی لوگ امام محمد تقی نہیں کہتے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ امام جواد۔ آپ نے جو سوال کیا کرامات کے حوالے سے اور پھر اس طرف بھی آتے ہیں، بات چل رہی تھی طے الارض کی اور جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا، تو آپ کی کرامات اس حوالے سے بے شمار ہیں۔ علامہ نے کہا تھا جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور جو تصرف آتا ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو فیضان ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، یہ 4 صفات آ جاتی ہیں۔ آپ کا ایک خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، زباں تو ہے، تو ہے، یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو، وہ کارواں تو ہے، وہ کارواں تو ہے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کرامت کے حوالے سے کہ آپ ایک مرتبہ شام گئے، ایک شخص، ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ سنتے ہیں بریک کے بعد آ کے آپ سے۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کن پاک ہستیوں کا ذکر ہے، اور جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے، ذکر کرنے والے پہ بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سننے والوں پر بھی اسی طرح نزول ہوتا ہے، اور جن کے قلب میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوتی ہے، وہاں پہ تو فرشتے اس قلب کا بھی طواف کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाजरीन। जी प्रोफेसर साहब आप वाकया बयान कर रहे थे। आप एक मरतबा शाम की जामे मस्जिद में गए तो एक शख्स को मसरूफ़ इबादत पाया, उसे साथ लिया, साथ गए तो आगे चंद कदम चले थे कूफा पहुंच गए, उधर नमाज अदा की, फिर चंद कदम चले तो मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, फिर चंद कदम चले तो वो फिर उन्हें मक्का में पहुंचा दिया, नमाजें पढ़ते रहे इस तरह, फिर चंद कदम चले तो उसने देखा वो शाम में है। तो कहते हैं कि आप चल पड़े, तो उसने कहा हजरत मुझे बताएं तो सही आप हैं कौन। आपने फिर अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम मोहम्मद तकी है। अच्छा जी प्रोफेसर मुजाहिद, बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आ गई। बगदाद में हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है, मैं वहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, और आपका मज़ार पाक ज़मीन में कोई 30-40 फुट नीचे जाके असल मज़ार है। अब तवीज़ ऊपर बना हुआ है, हमारे लोग जो जाते हैं ऊपर से फातिहा पढ़ के आ जाते हैं, बड़ी तंग सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ता है। उनके बारे में कि उनके एक दफ़ा ना चोट लगी हुई थी यहाँ पे गाल पे, तो इंसिस्ट किया आपके जो मुरीद थे और शागिर्द कि हज़रत ये इतना ज़ख्म आया हुआ, ये कैसे आया? तो आप मुस्कराए, तो उन्होंने कहा बताए तो सही। कह लगे यार बताने वाली बात ही, तुम अब इंसिस्ट कर रहे हो तो बता देता हूँ कि रात जब मैं कल शाम को गया हुआ था हरम काबा में, तो वहाँ मुकाम इब्राहिम से मैं जब चला चाहे जमजम की तरफ, तो पानी गिरा हुआ था, वहाँ मेरा पाँव फिसल गया था, तो इसलिए मुझे ये चोट आई। और आप बगदाद में रहते थे और नमाजें जाके हरम में पढ़ते थे, तो ये उनका मकाम था। तो एक दफ़ा उसी मुरीद ने पूछा कि हज़रत सुना है आपको तयउल अर्ज़ हासिल है और आप जो है वो दरिया के पानी के ऊपर चल के जाते हैं। तो आपने कहा नहीं, मैं गलत बयानी कि मैं पानी पे तैर के नहीं जाता, मैं तो जब जाता हूँ दजला के किनारे तो मैं एक तरफ दरिया के किनारे खड़ा होता हूँ तो दूसरा किनारा खुद ब खुद आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये यानी इस उम्मत में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, और हमारी माजी तारीख़ करीब में प्रोफेसर हाफ़िज़ मोहम्मद अफजल फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनको भी हासिल था। 92 में उनका 95 में उनका इंतकाल हुआ है। ये जो है नारंग मंडी इसके करीब चक तीदू उनका मज़ार पाक, मैं मिलता रहा उनसे, बड़ी हमारी दोस्ती थी उनसे। जी सुभान अल्लाह। जी ये तो बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि जितने भी औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको दो चीज़ें अमूमी तौर पे अता फरमा देता है, एक तो ज़मान पे हुकूमत और एक मकान पे हुकूमत, यानी जिसे आप तय अर्जी या तय मकानी कहते हैं, और दूसरा वक्त जो है वो उनके हाथ में दे दिया जाता है कि वो एक सेकंड में, जी जी एक सेकंड में, जो हमारे साल हा साल हैं वो काम जो हम साल हा साल में सरंजाम देते हैं वो एक सेकंड में सरंजाम देते हैं। वो अलामा ने कहा कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनो आसमां को बेकिरां समझा था। वाह 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 वाह। तो एक वाकया की जानिब मैं वो सुनाने लगा था कि एक शख्स आपकी जानिब सफ़र करके आपके मुलाकात के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए जा रहा था। ये वाकया आपने मुकम्मल करना है, कॉलर हम ले लें, इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाजी साहब महमूद कादरी बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी जी कादरी साहब फरमाएं। तो आपको माशाल्लाह मुबारक कि आप बहुत अच्छी जगह की ज़ियारत करके आए, ज़ियारत करके आए हैं, बड़ी मेहरबानी। और दूसरी बात सवाल करने से पहले मुख्तसर सी बात ये है कि आप ये सारी चीजें अपना आप बीती की सूरत में एक किताबी सूरत में भी लाने तजवीज़ है मेरी। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह करेंगे, आप दुआ करें मुझे वक्त मिल जाए। इमाम साहब रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला के वालिद मोहतरम जब शिराज तशरीफ ले गए हैं, तो इसके मुतल्लिक नूरीद फातिमा से अगर कहें कि वो थोड़ा सा जिक्र कर दें तो बहुत अच्छा। ठीक पूछ लेंगे। जी जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक शख्स आपकी ज़ियारत के इरादे से निकला और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में था कि एक फ़कीर उसके पास आया, उसने सवाल किया तो आपने उसको, उस शख्स ने उसको अता किया, और उसके बाद वो आगे चला तो सख्त तूफान आया जिसमें उसकी जो पगड़ी सर पे बांध रखी थी वो उड़ गई, और फिर वो इमाम साहब के पास मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ। तो इमाम साहब ने फरमाया कि तुमने खैरात की? उसने कहा जी मैंने खैरात की। तो आपने फरमाया अपने गुलाम से कि इसकी पगड़ी इसको ला के वापस दो। वो गुलाम ने पगड़ी वो जो थी वो उसको वापस दे दी, वो हैरान रह गया। तो इमाम साहब ने फरमाया कि असल में बात यह है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्ते में खैरात देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके माल का मुहाफिज होता है। और यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आइम्मा अहले बैत थे और जो औलिया अल्लाह होते हैं वो लोगों के जान और माल के मुहाफिज होते हैं, उनके जान और माल की हिफाजत करते हैं, पगड़ियाँ उछालते नहीं हैं, पगड़ियाँ अता करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर नूरी साहबा, कल मुझे फ़ोन आया था DCO लैया का, राना गुलजार साहब का। उन्होंने कहा जी प्रोफेसर नूरीद ने जो सुबह प्रोग्राम में वाक़यात बयान किए हैं रिपीट में देख रहे हैं और मुसलसल रो रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से, मैं और मेरी आलिया और हमारे बच्चे बैठ के रो रहे हैं। तो ये अभी फिर उन्होंने एक साहब ने, कॉलर ने कहा है कि इमाम रज़ा
علیہ السلام کے بارے میں کچھ آپ فرمائیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی محبت سلامت رکھے۔ میں سمجھتی ہوں اصل یہ محبت اسی بارگاہ سے ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ وہ نسبت قائم رکھے۔ یہ ساری وہی نسبتیں اور وہی سلسلہ ہے۔ میں اس سوال کی طرف جانے سے پہلے 2 ادھورے واقعات رہ گئے، میں ان کو ضرور مکمل کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے میں پھر کالر لے لوں، آپ واقعات مکمل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کالر ڈراپ تو نہیں ہوگی؟ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے سوال آپ کا بھائی۔ وعلیکم السلام، آغا زیب علی بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی آغا صاحب حکم فرمائیں۔ پہلے تو سر آپ کو بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بڑی کم سر آپ کو یہ مبارک اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس سے بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، آمین اور آمین آپ کا جو اپنی زیارت کر کے ایسے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ میرا سوال نہیں، میری ایک عرض ہے کہ ابھی جو بتایا گیا کہ امام تقی علیہ السلام نے جی اللہ فضل کرے، اللہ رحم کرے۔ بسم اللہ۔ یقیناً یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے ان اہل بیت اطہار سے۔ جی فرمائیں۔ ہاں وہ جذباتی کیفیت ہوگی، رونے لگ گئے۔ جی بس میں وہ واقعہ جو ادھورا رہ گیا تھا اس کو مکمل کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ہم یہاں پر صرف واقعات سنانے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہر واقعے سے جو سبق ملتا ہے امت کے لیے اس کو موجودہ حالات کے ساتھ جوڑ کے تو اپنے لیے سبق اخذ کر سکیں۔ آپ نے جو دوسری شادی کا ارادہ فرمایا اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی اولاد ام فضل سے نہیں ہوگی، اور اولاد کے حصول کے لیے آپ نے جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ایک خاتون کو جب منتخب کیا تو اس کے اوپر جب آپ کی پہلی زوجہ جو بادشاہ مامون کی بیٹی تھی انہوں نے جب خط لکھا تو اس کا جواب جو تھا اس میں مامون نے جو لکھا کہ اے میری بیٹی، میں نے تیرا نکاح امام سے اس لیے نہیں کیا کہ تو ان کے ساتھ ایک تو جھگڑا کرے اور دوسرا میں ان کے اوپر حلال چیزوں کو حرام کروں۔ اب یہاں سے جو سبق ہمارے لیے اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اگر دوسری شادی کی طرف کوئی مرد بڑھنا چاہے تو وہ اس کے لیے حلال ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے لیے حرام نہیں کر سکتی دین اسلام کے تحت، اور اس کے پیچھے لاجک ہونا چاہیے، وجہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ اور چھپانی بھی نہیں چاہیے، چھپانی بھی نہیں چاہیے، ایک حلال کام ہے، بولتے رہتے ہیں مسلسل کہ نہیں میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ گناہ تو آسان کیا جا رہا ہے اس معاشرے میں، وہ سستا کیا جا رہا ہے، اور آپ جو جائز کام ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی دھونس دینا بند کر دیں، اس سے کبھی بھی معاملات بہتری کی طرف نہیں جاتے۔ اپنے میکے کو جا کے بتانا، جو معاملات بیڈ روم میں سالو ہو سکتے ہیں ان کو اپنے میکے میں یا بیڈ روم سے باہر نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اب یہاں دوسرا جو واقعہ جو ڈاکٹر صاحب سنا رہے تھے تیہ الارضی والا، وہ اس شخص نے کیا کیا، وہ ابو خالد جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں، اس نے وہ سارا واقعہ لوگوں میں بیان کر دیا، اس سے مخالفت بڑھ گئی۔ بالکل، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو قید کر دیا گیا، اس پہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر دیا گیا، اور اس کی جب سزا مختص کر دی گئی تو قید میں پھر جو ہے وہ اس نے آپ سے جو ہے وہ کسی طرح رابطہ کیا، اور بادشاہ نے تانا دیا تھا، بادشاہ نے جو فیصلہ لکھا، انہوں نے خط لکھا ابو خالد کے ذریعے کہ میں نے تو صرف ایک اظہار کیا کرامت کا کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے، اور کرامات کا اظہار اور خوابوں کا اظہار بعض دفعہ بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب سنایا تھا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی سچے خوابوں کا یہ حال ہے، اور جو لوگ جھوٹے خواب گھڑتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ الامان والحفیظ، اللہ وہ تعالیٰ محفوظ بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اس طرف میں آتا ہوں۔ ایک پہلو جو ہے نا انہوں نے جو واضح کیا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے، یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ بن گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ ہو گئی بات، اب ادھر آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ وہ جب تانا دیا نا بادشاہ نے، اس نے کہا کہ بھائی تمہیں اگر یہ طیع الارض حاصل تھی اور امام صاحب کی وجہ سے تھی تو اب اسی کو کہو تمہیں قید سے نکالے۔ تو وہ واقعی جب انہوں نے امام صاحب کے علم میں لائے تو ایک دن وہ رو رہے تھے سارے جو قید خانے کے انچارج تھے، جیل سپرنٹینڈنٹ کے بندہ غائب ہو گیا۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ آپ کی یہ خصوصیت جو ہے نا جی جواد، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو عطیہ دیتا ہے نا، تحفہ دیتا ہے، عطیہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور اگلا آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اس نے دینے والے سے زیادہ احسان کر دیا ہے۔ یعنی خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، یہ سارا فیضان ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ساری کامیابیوں کی جو اصل ہے نا وہ انسان کی زبان ہے۔
سبحان اللہ. یہ کنٹرول میں رہ جائے تو معاملات ٹھیک رہتے. ابھی جیسے محترمہ فرما رہی تھی نورید فاطمہ صاحبہ کہ اس نے اپنی اس کرامت کا اظہار کیا، جی مجھے یہ شرف ملا ہے، میں نے یہ کیا ہے، ادھر گیا ہوں ادھر گیا ہوں، تو وہ اس کو مہنگی پڑ گئی. تو اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور درست طریقے سے بولنا چاہیے. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی فرمائیں آپ کا سوال بھائی. جی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا جناب. جی جی فرمائیں نا. کہ وعلیکم السلام. جی جی سوال فرمائیں. جی میں جناب بہت مبارک ہوں آپ کو، آپ کا بہت پیارا پروگرام ہے. بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ پروگرام دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے دارین کی سعادت عطا فرمائے جناب. آمین آمین. بہت شکریہ. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہفتے میں ایک پروگرام ایسا جس میں صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلقات، آپ کی صفات ہیں، آپ کے شمائل ہیں، ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے ایک پروگرام ایسا ہفتے میں آپ ایک ڈیسائیڈ کر لیں. یہ تو ہر روز ہوتا ہے، سرکار کا ہی تو ذکر ہوتا ہے. یہ جو اماموں کا ذکر ہو رہا ہے یہ بھی سرکار کا ہی ذکر ہے. میں جناب اس سے ایگری ہوں. اماموں کا ذکر بھی بالکل الحمدللہ ہم بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. جی پروفیسر صاحب. جی ایک اور واقعہ اسی حوالے سے، اس میں خدمت خلق کا ایک پہلو بھی ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی کہ آپ ایک بار سفر میں تھے جب اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ بغداد سے مدینہ منورہ آ رہے تھے، تو رستے میں ایک جگہ قیام کیا، مسجد تھی، مسجد کوفہ. تو وہاں پہ آپ نے قیام کیا اور فرمایا کہ پانی لاؤ. پانی لایا گیا تو آپ نے ایک درخت کی جڑ کے پاس بیٹھ کے وضو فرمایا. اور وہ درخت جو ہے وہ خشک ہو چکا تھا اور پھل بھی نہیں لاتا تھا، لوگ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے تھے. تو آپ نے وضو فرمایا. وضو کر کے وہ جو پانی اس درخت کی جڑ میں چلا گیا جو باقی ماندہ پانی تھا، اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی اور وہاں سے تشریف لے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے وضو فرمایا، وضو کا پانی درخت کی جڑ میں پہنچا تو درخت سر سبز و شاداب ہو گیا اور لوگوں کو پھل دینے لگا اور لوگ اس سے استفادہ کرنے لگے. تو یہاں پہ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ائمہ اہل بیت اطہار وہ ہوتے ہیں کہ اگر توجہ نہ بھی فرمائیں تو لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، لوگوں کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے، اور جب وہ توجہ فرما دیں تو پھر نور اللہ نور ہو جائے گا. واہ واہ واہ. ناظرین کرام، جی ہر روز ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے، اور جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام آج کا سوال ہے سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا وصال مبارک کب اور کہاں ہوا تھا؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی تھی، اور درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا خوش نصیب کا نام ہے محمد نواز صاحب، لاہور سے تعلق ہے. نواز صاحب انشاءاللہ آپ کا گفٹ ہم آپ کے گھر پہ آپ کو ڈلیور کروا دیں گے. جی پروفیسر نورید، مجھے یاد آیا سیدنا عبد القادر جیلانی کے بھی میں حاضر ہوا، غوث اعظم کے. آپ بھی ایک مرید کے گھر گئے تھے تو اس نے شکایت کی، اس کی تیمارداری کے لیے گئے تھے. تو اس نے کہا جی یہ درخت کھجور کا لگا ہوا ہے، بڑے اعلیٰ کھجور دیتا تھا، 3 سال سے یہ پھل دینا بند ہو گیا اور بالکل خشک ہو گیا. تو آپ نے کہا پانی لاؤ. وہیں وضو کیا اور وضو کر کے جب آپ تشریف لے گئے تو وہ پھل لگا ہوا تھا اور ہرا بھرا تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ جو بزرگان دین تھے، اماموں کی شان بڑی بلند ہے، ورا یہ تو ان کے لیے کھلونے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. وہی والی بات ڈاکٹر صاحب جو ابھی اقبال کا شعر کوٹ کر رہے تھے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ تصرفات ان کو عطا کر دیتا ہے. اور پھر مستقبل کی خبریں بھی امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. آپ نے جب مامون کا انتقال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا 30 ماہ کے بعد میری شہادت ہو جائے گی، اور ٹھیک 30 ماہ کے بعد آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. اب ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا کہ فلان شخص کے لیے کوئی تبرک کے طور پر کپڑا دے دیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھا جائے. آپ نے فرمایا اس کو حاجت نہیں. اور وہ جب شخص واپس گیا تو اسے پتا چلا کہ وہ تو 14 دن پہلے کا اس دنیا سے جا چکا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ائمہ کی زندگی کو، ان اولیاء کرام کی لوح زندگی محفوظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حجابات اٹھا دیتا ہے. جیسے ہم ایک دفعہ بات کر رہے تھے انہی کے بیٹے امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک شخص ان کے دروازے پر آیا اور اس کے دل میں کوئی بری نیت پیدا ہوئی، تو آپ نے اس کو جو جملہ ارشاد فرمایا وہ تمام ائمہ کا خاصہ ہے. وہ آپ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ در و دیوار ہمارے تمہارے درمیان حائل ہیں؟ اگر یہ در و دیوار ہمارے اور تمہارے درمیان حائل ہوں اور ہم تمہاری دل کی کیفیت کو نہ پڑھ سکیں تو پھر ہم میں اور تم میں کیا فرق رہا؟ تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے قائم ہمیشہ رکھا. اور امام پاک کی زندگی سے خاص جو میں ہمیشہ سبق اپنے لیے اخذ کرتی ہوں کہ آپ نے
علمی جو مقام ہے آپ کا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، فقہی مقام اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ضرور آج سیکھنا چاہیے کہ آج کے دور کی بھی ضرورت علم ہی ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے کہ جو ہماری کردار کو بدل سکتا ہے۔ اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک ولی تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ عالم نہ ہو، اور یہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیصلہ ہے، تمام جہاں سے ولایت بڑھتی ہے کہ اگر کوئی اس راستے پر چلنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو پہلے حصول علم میں کھپائے، اس میں جو ہے وہ کچھ سال بسر کرے، پھر مجاہدہ اور ریاضت اس پر کام کرے۔ تو جاہل آدمی جو ہے وہ بھی پیر بن جاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے شیخ بن جاتے ہیں۔ علم بھی اس وقت فتویٰ باز ہے، اس سے شک نہیں ہے، اور جہالت تو فساد انگیز ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس کو بیلنس کیسے کیا؟ علم کو مسلمان کرنے کے لیے کسی صاحب نظر کی ضرورت ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ علم مسلمان ہوگا جب کسی شیخ کی صحبت نصیب ہوگی۔ آپ کی شخصیت سے ایک اور سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا 3 چیزوں سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار، سخاوت اور عاجزی۔ سبحان یہ اللہ، تینوں چیزیں انسانی شخصیت کا حسن ہے، واہ واہ۔ اور جس شخصیت میں یہ تینوں چیزیں ڈھل جائیں اسے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، وہ اللہ کا محبوب بھی ہوگا۔ تعلیمات کیا تھی؟ ایک تو انہوں نے یہ فرما دیا کہ 3 یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور تعلیمات کیا تھی آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے اقوال کے بعد کثرت کے ساتھ حضرت امام محمد تقی کے اقوال ملتے ہیں۔ اچھا، یعنی حکمت میں سیدنا علی کے صحیح وارث جس کو کہا جا سکتا ہے، جن کے اقوال حکمت آمیز بھی تھے، حکمت آموز بھی تھے۔ واہ واہ۔ آپ کا ایک قول مبارک ہے کہ علم کی زینت انکسار ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور اسی طرح آپ کا ایک انتہائی مبارک اور پیارا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر جاہل خاموش ہو جائیں تو سکون ہو جائے۔ واہ، بہت شکریہ۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام، مختصر سی بریک، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، میں حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا اور آپ کو انتظار ہوتا ہے، مجھے بے شمار آپ کے فون موصول ہوتے ہیں، مجھے آج بھول گیا تھا۔ میں انشاءاللہ کل آپ کو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ ہے وہ کل پیش کر دوں گا۔ مجھے بے شمار ای میلز آئی ہوئے ہیں، آپ کے میسیج آئے ہوئے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں وہ دعا میں پرنٹ ہی کروا دوں اور یہاں 92 ہمارے جو باہر ریسیپشن ہے اس پہ رکھوا دوں کہ جن جن حضرات کو چاہیے وہاں سے لے لیں۔ کتاب الشفا سے نسخہ، زہریلے اور موذی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ اگر کاٹ لیں، اگر کسی شخص کو زہریلے اور موذی کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا ہو تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 130 وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ پڑھ کر 41 بار اس کو پڑھ کر دم کرنے سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ فوراً شفا ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھ دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اندھا وہ شخص ہے جو ہماری اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور فضیلت سے اندھا ہو جائے۔ پروفیسر نورید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ یہ تو ہماری اماموں کا ذکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا اور تا قیامت یہ ذکر ہوتا رہے گا محبان اہل بیت۔ میں ان کے مزارات پہ گیا اور ہر وقت وہاں پہ ایک ہجوم عاشقاں ہیں، ہر روز یوں ہی لگتا ہے جیسے ہمارے یہاں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ عرس ہوتا ہے، یہی کیفیت وہاں ہر روز ہے، اتنا رش ہوتا ہے ان کے مزارات پہ۔ اور وہاں خاص طور پہ رات کو جو ہے وہ تو ایک عجیب کیف کا عالم ہے، وہاں سے دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کو، بدی چاہتا تھا ہی پڑھتے رہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، نوافل پڑھے، تلاوت کی وہاں پہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے، اور ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ ہمارے آس پاس ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اب اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بحر علم ہے حضرت امام تقی علیہ السلام کا اور ان کا جو اوشن آف لو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایک گھونٹ عطا فرما دے تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، عقیدت
اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دے دیجئے، جانے سے پہلے آپ کو الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی آواز میں منقبت سنوا رہا ہوں۔ جی قریشی صاحب۔ جہاں علم و فضل کے ہیں تاجور محمد تقی، سب اولیاء اتقیاء کے راہبر محمد تقی، رگوں میں ان کی خون ہے رواں، رسول پاک کا رگوں میں ان کی خون ہے رواں، رسول پاک کا شہید کربلا کا باثمر شجر محمد تقی، علی کا شیر نر ہے یہ، حسین کا قمر ہے یہ، شب غم و علم میں نور کا سحر محمد تقی، شب غم و علم میں نور کا سحر محمد تقی، کمال میں ہے منفرد، جمال میں ہے منفرد، کمال میں ہے منفرد، جمال میں ہے منفرد، ہے ساجد اپنے ہر شرف میں ہے معتبر محمد تقی، ہے ساجد اپنے ہر شرف میں معتبر محمد تقی، جہان علم و فضل کے ہیں تاجور محمد تقی، سب اولیاء اتقیاء کے راہبر محمد